عفنان صاحب یہ بتائیں کہ مبارک ہو آپ کو، آپ کے لیڈر آج بری ہو گئے سب کچھ، لیکن اس سے ایک تاثر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کنگز پارٹی کا تاثر اور مضبوط ہو گیا ہے کہ آج بھی جو ان کی بریت ہوئی ہے وہ کیس کے میرٹس پہ نہیں ہوئی، وہ اس بیسس پہ ہوئی کہ نیب نے اپنی اپیل واپس لے لی. اگین وہی ہم اس بات میں جاتی نہیں کہ غلط یا صحیح. سو بہتر نہیں تھا کہ یہ بحث ہوتی اور یہ چیز بہترلی اسٹیبلش ہوتی؟ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے ذریعے ایک ریلیف آ گئی. تو یہ آپ کے خیال میں وہ امپریشن اسٹرینتھن نہیں ہوا کنگز پارٹی کا؟ کیونکہ اب جب ہوا ادھر کی چلی ہے تو سارے آپ کے کیسز ہو رہے ہیں، آپ کے جو پرانے لوگ تھے چیمہ صاحب دوسرے سب کو ٹکٹ کلین بل آف ہیلتھ مل گیا ہے، شہباز شریف صاحب کے مقدمے ختم ہوتے جا رہے ہیں، تمام لوگ ہوتے جا رہے ہیں، میاں صاحب کے بھی ہوتے جا رہے ہیں ختم کیسز، لیکن ایڈمنسٹریٹو ایکشنز اس پہ بہت بڑے ہیں. تو یہ تاثر تو بلکہ اسٹرینتھن نہیں ہوا کنگز پارٹی والا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب بری اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ نیب نے پروسیکیوشن کے درمیان ایویڈنس پروڈیوس نہیں کیا جس سے یہ بات پروو ہو سکے کہ ایون فیلڈ جو ہے وہ ایسٹ بیانڈ مینس کا کیس تھا اور وہ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ منی لانڈر ہوا تھا جو الزام لگے تھے ان کے اوپر. تو جب وہ چیز آپ پروو ہی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وہ ایویڈنس ہی نہیں ہے، تو پھر پروسیکیوشن جو ہے وہ ظاہر اپنا کیس واپس ہی لے گی نا. یہ ان نٹ شیل یہ ہوا ایگزیکٹلی جیسے میں نے آپ کو بتایا. اگر تو ان کے پاس ایویڈنس ہوتے اور یہ پروڈیوس کر دیتے اور پھر وہ کورٹ میں پھر وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ پھر جائیں. بہتر نہیں تھا کہ یہ کہتے کہ بھیا ہم اس مقدمے کو لڑنا چاہتے ہیں، اب لائیں ذرا اپنی ایویڈنس تاکہ میرٹس پہ اپیل بار جائے. آج کورٹ نے ان کو ختم کیا بیکاز اپیل ہی واپس لے لی انہوں نے. نہیں وہ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، انہوں نے کوئی ایویڈنس دیکھیں نا، آپ نے لنک یہ وجہ کورٹ میں ہوتی بہتر نہیں تھی. نہیں یہ تو پروسیکیوشن نے کرنا ہے نا. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہی موجود نہیں ہے، آپ کسی کو لنک کریں تو پروسیکیوشن ہی ہمارے لوگوں نے سب کچھ کرتی ہے نا. اسی پروسیکیوشن نے ریفرنسز بھی فائل کیے تھے، اسی پروسیکیوشن اور عدلیہ نے سزائیں بھی دی تھی. یہی پروسیکیوشن اب عمران خان کو تل رہی ہے. تو یہ پروسیکیوشن والے کل کو جہاں کی آواز چلتی ادھر چل پڑتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر بھینس چوری کے مقدموں میں لوگ جو ہے وہ جیلوں میں گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر مقدمے میں جان نہ ہو، میں اس طرف بھی آ رہا ہوں، اگر مقدمے میں جان نہ ہو تو ایونچولی آپ پریویل کر جاتے ہیں یا لوگ مانتے ہیں ایونچولی کہ جی ہم نے غلط سزا دی تھی. عمران خان صاحب کے کیسز اگر ویک ہیں اور اس کے اندر ظاہر ہے وہ نہیں ان کو کوئی ہو سکتا، تو ایونچولی وہ بھی ہو سکتا ہے پریویل کر جائیں سم ٹائم. اور اگر انہوں نے غلط کام کیے ہیں تو پھر بھگتنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کوئی بھی لیڈر کبھی بھی سزا نہیں لے سکتا جب تک آپس میں لڑائی ہے. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو پھر اور بات ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے، ہم نے تو ہمیشہ سے یہ بات مینٹین کی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کے تھرو جو ہے ملک کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے تاکہ آپس کی لڑائیاں ویسے ختم ہو جائے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے، دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہونی بھی چاہیے. پولیٹیکل انجینئرنگ جس کے مرضی کہنے پہ بنائے، ان کو اکاؤنٹیبلٹی ہونی ضروری ہے، ان کی بھی. اور تبھی کوئی انسان بنیں گے. نہیں اوپر سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے آپ اکاؤنٹیبلٹی کو بھی خراب کر دیتے ہیں. آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے جن لوگوں کو آپ نے اکاؤنٹیبل بھی کرنا ہوتا ہے آپ ان کو نہیں کر پاتے. آپ نے جو کیس ہی نہیں بنائے. بات تو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اتنی زیادتی ہوئی ہے سب کچھ ہے، کیا آپ لوگ اب یہ مطالبہ کریں گے یا ان کے پروسیکیوشن مانگیں گے کہ جن لوگوں نے یہ سارے بنائے سب کچھ کیا ان پہ آپ لوگ مقدمات کریں گے کہ ٹھیک ہے آؤ جواب دو؟ دیکھیں میرا ہی خیال ورنہ اس لیے کہ اگر آپ جواب نہیں دیتے تو پھر لگتا ہے کہ شاید آپ لوگ بھی چاہتے ہیں مٹی پاؤ. ہم ان کی لیڈ فالو کریں گے نا. زرداری صاحب پہ اور فریال تالپور صاحبہ پہ بھی کیس ختم ہوئے تھے، تو یہ اب کریں گے ان کے اوپر جو ہے کیسز، اور یہ مثال قائم کریں گے جو باقی لوگ بھی پھر فالو کر سکتے ہو. یہ ہمیں جو مشورے دے رہے ہیں اس پہ خود عمل درآمد نہیں کر رہے. اور یہ باقی سب کی گیم سیٹ ہے، ان کی گیم سیٹ نہیں ہے. ختم نہیں ہوا ان کی گیم سیٹ ہو تو پھر یہ کہتے ہیں وہ بڑا اچھا ہے کہتے ہم نے عدالتوں کا سامنا. ورنہ جو ابھی خاموش ہو جائے نا میری بات. میں مطلب صاحب آتا ہوں آپ کے پاس. بیچ میں نہ وہ جیل سے نہیں باقی ہے. میری بات سنو، ہم نے سزائیں کاٹی ہے. یار آپ چپ ہو جائے گورنمنٹ. ڈیل کر کے کتنے سال جیل رہے ہیں آپ؟ بتاؤ یہ دلی کے کتنے سال جیل رہے ہیں آپ؟ سیدھے سال کیوں؟ زرداری صاحب تو بڑی لمبی جیل کاٹی. 4 پارٹیاں چینج کر چکے ہیں، کہہ رہے میں نے جیلیں کاٹی. کیا کیا ہے 4 کیا کیا؟ آپ میری بات سنو. بھائی آپ نے کتنی پارٹیاں چینج کی ہمیں معلوم ہے، آپ چھوڑ دینا. اب 2 منٹ میں بات تو کرنے دیں. آپ نے بات نہیں بولا. آپ کے والد کی طرح بات نہیں کرو. میری بات سنو بھائی، میں اپنے والد کی طرح کروں گا، تم اپنے والد کی طرح نہ کرو. بیٹھے نواز شریف تم مسلم لیگ نون میں بھی رہے ہو. استقلال میں نہیں تھا. مسلم لیگ نون میں رہے ہو کہ نہیں رہے؟ آپ کے قائد تم جمعیت علماء اسلام میں رہے ہو کہ نہیں رہے؟ نواز شریف طریقے استقلال میں. جمعیت علماء اسلام میں رہے ہو کہ نہیں رہے؟
آپ میری بات سن رہے ہیں نا, بھٹو کو گالیاں دیتے تھے پہلے, بند کر لے. بھٹو کو گالیاں دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ میں آپ کو بتا دوں یار, آپ نے پروڈیوسر جو ہے نا, میں نے اس کو بولا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اس نے مجھے یہ آپ کے پروڈیوسر کو بلایا, تمیز کرنے کے, آپ نے جونیئر بندے کو لا کے میرے ساتھ بٹھا دیا. باری باری سارے برابر ہوتے. مجھے بتائیں, بات پہ تو وزن ہے, چلے ان کو چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی اگزامپل چھوڑیں, آپ تو کہتے ہیں بے اصولیاں چھوڑیں. آپ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ اس سے امپریشن بن رہا ہے کنگز پارٹی والا. میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, کنگز پارٹی جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں اتنے جو ہے ہم نے برا وقت کاٹا ہے پچھلے 2018 سے لے کے ابھی تک. ساری ہماری پارٹی کے لیڈر اندر تھے, سارے کیسز بنائے گئے, کسی کو چھوڑا ہی نہیں کسی کو انہوں نے جس پہ کیس نہ بنے ہوں. تو اس کے بعد اگر اب ہم پریویل کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی کنگز پارٹی, اب اس کا پھر کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ فیصل واڈر صاحب مسکرا رہے ہیں, کون سی اتنی بڑی ریگولیرٹی ہوئی تھی؟ کس طرح یہ پی ٹی آئی کے الیکشن مختلف تھے جس طرح آپ کی جماعت میں ہوتا ہے یا پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو مارچ میں اس سال ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے اسی طرح بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نے ود ان اے فیو ویکس الیکشن نہ کرائے تو ہم آپ کا سمبل آپ سے لے لیں گے. تو وہ الیکشن کمیشن کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو کہ آپ یہ الیکشن کرائیں, ادروائز ہم آپ کا سمبل آپ سے لے لیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ہماری پارٹی میں تقریباً 7 سے 8 سال جاوید ہاشمی صاحب صدر رہے, سردار یعقوب خان ناصر صاحب صدر رہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جو ہے وہ ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی رہے ہیں اور بھی لوگ رہے ہیں, لیکن اور اس کے علاوہ شریف فیملی سے باہر بھی لوگ جو ہیں وہ بنتے رہے. تیسری بات جو آپ نے کی ان کو -1 کرنے کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جنہوں نے 9 مئی سوچا تھا کا عظیم کارنامہ سوچا تھا, جنہوں نے سائفر کا عظیم کارنامہ سوچا تھا, جنہوں نے توشہ خانہ کا عظیم کارنامہ سوچا تھا, آپ ان کو جا کے پکڑیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ تم نے حرکتیں کیا کی تھی جس پہ آبویس, مطلب آپ نے ایک اوپن اینڈ شٹ کیس اپنے اوپر بنوا لیا ہے. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے لوگوں کو بھیجیں گے پوچھنے کے لیے تو ملبہ آپ پہ گرے گا. نہیں, وہ ملبہ چلے سوچ سمجھ کے ہمیں بھیجیں گے پوچھنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں آپ بتائیں نا, میں نے تو نہیں کہا تھا نا, یا واڈا صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ جاؤ جا کے مارو اپنا 9 مئی کو. آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ایبسولوٹ, ہماری سمپل میجورٹی تو کہیں بھی نہیں گئی, ہم لے لیں گے جی, وہ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو موقع نہیں ملے گا الیکشن لڑنے کا, اس لیے آپ کو پتہ کھلا میدان ہے. نہیں دیکھیں, ہم نے تو جو اپنی تیاری کی ہوئی ہے نا اس کی بنیاد کے اوپر ہم کہتے ہیں, ہم نے اپنے سرویز کرائے ہوئے ہیں, ہم نے ایک کانسٹیچوئنسی کے اوپر پی پی کے لیول کے اوپر جا کے ہم نے اپنے سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے بھی کئی مہینے ہو چکے ہیں. اور جو ہے وہ تو ہمیں اور ان سرویز کی بنیاد پہ جو ہمیں رسپانس مل رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ آنے والا الیکشن جو ہم جیت جائیں گے. یہ بنیاد ہے, یہ نہیں ہے. دیکھیں, ہر پارٹی کی اپنی ظاہر پلاننگ ہوتی ہے, اپنی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. ہم نے ظاہر اپنے حساب سے چلنا ہے اور ہماری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سمپل میجورٹی. تو آپ 85 سیٹوں سے سیدھا چلے جائیں گے 169 پہ؟ نہیں, ہم 85 سے 169 پہ کوشش تو ہے ہماری جانے کی, لیکن آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ 143 سیٹیں ہیں. یہ میری گزارش 85 سے آپ جا رہے ہیں 169, میری گزارش تو وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 25 سے جو ہے وہ 172 پہ چلی گئی تھی, 155 پہ آ گئی تھی. سوری, تو ان کو تو پتا ہے کہ آپ لوگ خود ہی کہتے ہیں کس وجہ سے گئی تھی, تو آپ کے پاس بھی وہی سپورٹ ہے. نہیں, ہمارے پاس وہ سپورٹ نہیں, لیکن ہم تو رہے ہیں نا, ہم نے تو جیتے ہیں الیکشن اس ملک میں بہت دفعہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 141 سیٹیں ہیں پنجاب کی, 3 سیٹیں ہیں فیڈرل کیپٹل کی. 144 سیٹوں میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ 110 سے اوپر سیٹیں جیت جائیں گے.